تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ برادران اسلام، اور ایک بات اور یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی، چاہے تو وہ توریت ہو، چاہے انجیل ہو، اور چاہے زبور ہو، اللہ نے ان کتابوں کو بھی رمضان شریف میں ہی نازل کیا، اور قرآن مقدس کو بھی اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا ہے۔ برادران اسلام، لیکن جب قرآن دنیا میں تشریف لایا، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ کا لمبا عرصہ گزر گیا، آج تک کوئی قرآن کریم کو بدل نہ سکا، اور نہ ہی کوئی قرآن کریم کو بدل سکتا ہے۔ برادران اسلام، 1400 سال سے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر زمانے میں طاغوتی طاقتوں نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے کہ قرآن کریم کو مٹایا جائے۔ قرآن جس نے مسلمانوں کو دستور زندگی عطا فرمائے ہیں، وہ قرآن کہ جس نے مسلمانوں کو دستور اسلام عطا فرمائے ہیں، اس قرآن کو مٹایا جائے، اس قرآن کے اندر چینجنگ کی جائے، قرآن کریم کے اندر گھٹایا بڑھایا جائے۔ برادران اسلام، کبھی یہودی طاقتوں نے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن میرے دوستو کوئی بھی قرآن کریم کو مٹانا ہی نہ سکا ہے۔ اور برادران اسلام، کبھی عیسائیوں نے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی قرآن کریم کو مٹا نہ سکا، اور آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کو مٹایا جائے، قرآن کریم کے مقابلے پہ کوئی دوسری کتاب تیار کی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج بھی قرآن کریم کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور یہ میرا دعویٰ ہے خدا کی عزت کی قسم کہ قیامت تک کوئی بھی انسان، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر، جتنی بھی اسلام مخالف طاقتیں ہیں، تمام مل کر اگر قرآن کریم کے خلاف اگر اپنی آواز کو بلند کرے، قرآن کریم کو مٹانا چاہے، کوئی بھی قیامت تک قرآن کریم کو مٹا نہیں سکتا۔ نہ کوئی نقطے کو کم کر سکتا ہے، نہ زبر زیر پیش کو بڑھا سکتا ہے، قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ اکبر، جو بھی قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کرے گا، یاد رکھو مسلمانوں، وہ خود مٹ جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ بڑی بڑی طاقتی طاقتوں نے قرآن کریم کو مٹانے کے ناپاک ارادے بنائے، لیکن وہ سب مٹ کر رہ گئے۔ تبھی تو بریلی کے امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ کی ضرورت ہے، توجہ کے ساتھ سنیے آپ حضرات، ماشاءاللہ اچھا مجمع ہے، آپ نے اچھا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا، علماء کو بلایا، اور علماء کا جنب غفیر منبر رسول پر جلوہ فرما ہے، ان کی زیارت سے آپ اپنے آپ کو مشرف کریں۔ برادران اسلام، قرآن کریم کو کوئی مٹا نہیں سکتا، لہذا آپ حضرات اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو، آپ حضرات اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قاری بناؤ، اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، اپنے بچوں کو مفتی بناؤ۔ اللہ اکبر، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، عصر حاضر کے تناظر میں غور کرنے کا مقام یہ ہے، آج عصر حاضر میں جب یہ کہا جاتا ہے، یہ علماء کی جماعت جب مسجدوں میں جب منبر پر کھڑے ہو کر جب قرآن کریم کی رغبت دلاتے ہیں، اے لوگوں اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قاری بناؤ، تو آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ سامنے نکل کر آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ارے بھائی مولانا بنا کر کیا ہوگا، مولوی کی آمدنی بڑی کم ہوتی ہے، اماموں کی تنخواہ بڑی قلیل ہوتی ہے۔ آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عالم بنا کر کیا ہوگا، 10-15 ہزار تنخواہ ملتی ہے۔ کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹر کی آمدنی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ کوئی
کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، ایڈوکیٹ کی آمدنی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں بھیجو، پروفیسر بناؤ، پروفیسر کی زندگی اس کی لائف بڑی عمدہ بڑی خوشحال گزرتی ہے، آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بیرسٹر بناؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج مدارس اسلامیہ کے طلبہ کو آج ہمارے مسلمان بھائی کوئی یتیم کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی غریب کہتا ہے، کوئی مسکین کہتا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلبہ یہ غریب نہیں ہوتے، یہ مفلس و نادار نہیں ہے، یہ مسکین نہیں ہے، یہ غریب نہیں ہے، بلکہ ان کا مقام اور رتبہ یہ ہے، یہ غریب نہیں کہا جائے بلکہ ان کو مہمان رسول کہا جائے، یہ رسول پاک کے مہمان ہوتے ہیں، یہ غریب و نادار نہیں ہوتے کہ جو حافظ قرآن بن گیا، جو عالم دین بنا، وہ مفلس نہیں، وہ غریب نہیں ہے، بلکہ آؤ میرے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں، اپنے ذہنوں کو صاف کرو، میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں دنیاوی تعلیم کا قطعاً مخالف نہیں ہوں، اپنے بچوں کو آپ حضرات پروفیسر بنائیے، اپنے بچوں کو آپ IPS بنائیے، آپ حضرات اپنے بچوں کو ایک اچھی ڈگری دیجئے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اس طرح کی گفتگو ہرگز علماء کے حوالے نہ کی جائے، ہرگز اس طرح کی گفتگو طلبہ کے متعلق نہ کی جائے، جانتے ہو ان کا مقام اور رتبہ کیا ہے، آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر ماسٹر بناؤ، مسلمان کہہ رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آؤ ہم نے حدیث رسول سے پوچھا، اللہ اکبر، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مچل کر عرض کیا، اے مصطفیٰ آپ بتائیے آخر عرفہ و اعلیٰ کون ہوتا ہے، اچھا کون ہوتا ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ جب ہم نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تو مصطفیٰ کی حدیث جواب دیتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، امیر اچھا نہیں ہوتا، اے لوگوں سنو، کروڑ پتی اچھا نہیں ہے، ارب پتی اچھا نہیں ہے، ڈاکٹر یا ماسٹر کی زندگی اچھی نہیں ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگوں سنو، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علماء کی جماعت ہے کہ قرآن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق ارشاد فرما رکھے ہیں، اے لوگوں اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرو، جو قرآن کریم کے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جو قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں یہ علماء کی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ جو قرآن کریم کے پڑھنے والے یہ حفاظ کرام کی جماعت جو حفظ کرتے ہیں، یہ علماء ماشاءاللہ جو قرآن کے عالم بنتے ہیں، ان کا مقام اور رتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من سر ان ينظر الى المتعلمین، من سر ان ينظر الى اتقاء اللہ تعالی من النار فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھے اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا، برادران اسلام ذرا دیکھیے علماء کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ مدرسہ ماشاءاللہ یہاں سے قرآن کے حافظ فارغ ہو رہے ہیں، بہت جلد آپ حضرات اپنے ماتے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ حفاظ کرام ان کے
सरों पर इमामे को सजाया जाएगा, ये दूल्हा बनेंगे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनके सरों पर इमामा सजाया जाएगा, दूल्हा बनेंगे दूल्हा। अल्लाह अकबर। दूल्हा भी एक वो होता है, एक दूल्हा वो भी होता है कि जिसकी बीवी आती है, आप देखते हैं ना, जानते हैं इन तमाम बातों को। एक दूल्हा वो भी होता है कि जिसके लिए बीवी का इंतखाब किया जाता है, लेकिन बरादरान इस्लाम ये भी दूल्हा होते हैं। दोनों के अंदर फर्क यह है कि वो दूल्हा कि जिसकी बीवी का इंतजाम और इंसलाम किया जाता है, जिसके लिए बीवी का इंतखाब किया जाता है, ये वो दूल्हा होता है जो एक दिन का दूल्हा होता है, एक दिन का दूल्हा होता है। लेकिन अल्लाह अकबर, वो बच्चा कि जिसने अपने सीने में कुरान महफूज कर लिया, जो कुरान का हाफिज बन गया, वो बच्चा जो कुरान का कारी बन गया, वो बच्चा जो कुरान का आलिम बना, ये कुरान की बरकत से ये एक दिन का दूल्हा नहीं है, एक महीने का दूल्हा नहीं, एक साल के लिए दूल्हा नहीं है, बल्कि जब तक ये दुनिया में जिंदा रहता है कुरान की बरकत से तब भी दूल्हा है, और बड़ों से महशर जब कब्र से उठेगा कुरान की बरकत से तब भी दूल्हा ही उठेगा। अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान का फैजान होता है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। देखिए इन उलमा का मकाम, हुफ़ाज़ किराम का आम मकाम देखिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान ये चाहता है कि ऐसे लोगों को देखे कि अल्लाह ने जिनको जहन्नम से आजाद कर दिया, अल्लाह ने जिनको जहन्नम से आजाद कर दिया है और अल्लाह ने उनको जन्नत का मुद्दाई जाफिजा सुनाया है। बरादरान इस्लाम, हर इंसान जन्नत का मुंतजिर है, हर इंसान ये चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं। हर मुसलमान की ये तमन्ना है कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता कर दे। बरादरान इस्लाम, अगर जन्नत चाहते हो तो आओ देखो, मैं आपको बताऊं कि जन्नती कौन है। अल्लाह अकबर। ये उलमा की जमात, ये हुफ़ाज़ किराम की जमात जिन्होंने कुरान करीम का हिफ्ज़ कर लिया, जानते हैं ये कौन सी जमात है। मेरे मुस्तफा ने अब से 1400 साल पहले मुस्तद जन्नत का मुस्तद सुनाया था, और मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था कि जो इंसान ये चाहता है कि जन्नतियों को देखे, ऐसे लोगों को देखे अल्लाह ने जिनको जहन्नम से आजाद कर दिया, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीना, वो मदरसे में चला जा, जो मदरसे में पहुंचने के बाद जब वो देखे कि तलबा कुरान पढ़ लगे हैं, तलबा कुरान करीम पढ़ लगे हैं, फिक़ह को पढ़ लगे हैं, सरफ़ नहव की किताबों को पढ़ लगे हैं, हदीस की किताबों को पढ़ लगे हैं, कुरान की तफसीर पढ़ लगे हैं, मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं कि जितने मदरसे के तलबा होते हैं ये वो मुक़द्दस जमात, अल्लाह ने इनको जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आजाद दिया है जो कुरान के पढ़ने वाले होते हैं, जो अपने सीनों के अंदर कुरान को महफूज कर लेते हैं। बरादरान इस्लाम, लिहाजा मेरे दोस्तों अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से आरास्ता करो। कभी भी अपने जहन में इस तरह की खुराफात नहीं लेनी चाहिए कि बच्चा हमारा आलिम बनेगा, बड़ी मामूली सी आमदनी होगी। बरादरान इस्लाम, हम देख रहे हैं, जरा उलमा का मकाम देखिए, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे भाई उलमा से कितनी दूर भाग रहे हैं, इल्म दीन से कितनी दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आज जब कोई हमारा बच्चा जब से